اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اگر ان میں سے ایک کو بھی نکال دیا جائے تو بندہ اسلام کے اندر رہتا نہیں ہے، وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جیسے نماز فرض، جیسے زکوٰۃ فرض، جیسے روزہ فرض، ایسے زندگی میں ایک مرتبہ صاحب استطاعت پر حج فرض۔ نماز کا انکار کرنے والا کافر، زکوٰۃ کا انکار کرنے والا کافر، رمضان شریف کا انکار کرنے والا کافر، اسی طرح حج کا انکار کرنے والا بھی کافر ہے۔ نماز بھی قرآن کا حکم ہے، زکوٰۃ بھی قرآن کا حکم ہے، اور رمضان کے روزے بھی قرآن کا حکم ہے۔ اسی طرح زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا یہ بھی قرآن کا حکم ہے۔ جو انکار کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اسلام کے کسی بھی رکن کا مذاق اڑائے، استہزاء کرے۔ ایک ہے کام نہ کرنا، نماز نہ پڑھنا گناہ ہے، ٹھیک ہے جی نماز نہیں پڑھتا گناہ ہے، اللہ حساب لے گا، معاف کر دے، اس کی مرضی ہے۔ ایک ہے نماز نہیں پڑھتا اور اپنے اس عیب کو چھپانے کے لیے نعوذ باللہ نماز میں نقص نکالتا ہے، بے نمازی بھی ہے، اور کوشش یہ کرتا ہے دوسروں کے سامنے ایسے انداز سے اظہار کرنا کہ نماز کی اہانت ہو، نماز کی توہین ہو۔ ایسا بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ کسی حکم کا انکار کرنا یا کسی حکم کا مذاق اڑانا۔ آگے رمضان شریف آ رہا، اللہ ہم سب کو پہنچائے وہاں تک۔ کتنے لوگ ہیں جو روزے نہیں رکھتے، نہ رکھنے پر وہ عجیب قسم کے مذاق اور استہزاء کہ جس کے گھر کھانا نہیں نعوذ باللہ وہ رکھے، جس کے پاس روٹی نہیں وہ رکھے، فلانا رکھے۔ بھئی حج اسلام کا جیسے فرض ہے، رمضان کے روزے بھی فرض ہیں، ایک رکن کا بھی کوئی انکار کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ اللہ نے اسلام 5 چیزوں پر کھڑا کیا ہوا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے خود ارشاد فرمایا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ فرمایا روح زمین پر سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا وہ بیت اللہ شریف ہے۔ زمین کو جب پانی پہ بچھا دیا گیا، پانی پر جب زمین کو پھیلایا گیا، اللہ رب العالمین نے ملائکہ کو حکم دیا زمین پہ میرا گھر بناؤ، بیت اللہ شریف کو تعمیر کرو۔ انہوں نے بیت اللہ شریف کو تعمیر کیا، اللہ کا گھر بنایا گیا، بیت اللہ شریف کی بنیادوں کو اٹھایا گیا، ملائکہ نے طواف کیا، ملائکہ نے قیام کیا، ملائکہ نے رکوع کیا، ملائکہ نے سجدہ کیا۔ پھر اللہ رب العالمین کے حکم سے اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملا، فرمایا میرے خلیل طوفان نوح میں بیت اللہ کی بنیادیں نیچے زیر زمین چلی گئی، بیت اللہ شریف منہدم ہو چکا ہے، آپ میرے گھر کو اٹھائیے، میرے گھر کی تعمیر کیجئے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، دونوں باپ بیٹوں نے بیت اللہ شریف کو تعمیر کیا، بیت اللہ شریف کی بنیادوں کو اٹھایا۔ اسے تعمیر کرنے کے بعد اللہ کے حضور دعا کرنے لگے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بیت اللہ کو تعمیر کیا ہے، بیت اللہ کی بنیادوں کو اٹھایا ہے، دیواروں کو اونچا کھڑا کرنے کے بعد دعا کرنے لگے، اے میرے پروردگار ہمارے اس عمل کو قبول فرما لے۔
اتنا بڑا کام کیا، بیت اللہ شریف کو تعمیر کیا۔ حجر اسود کے قریب اللہ رب العالمین نے ایک پتھر جنت سے بھیجا جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ بیت اللہ کا طواف کرنے والے مقام ابراہیم کی زیارت کرتے ہیں۔ اللہ سب کو لے جائے، اللہ سب کو یہ توفیق عطا فرمائے۔ بیت اللہ کا طواف کیا جاتا ہے، مقام ابراہیم کی بھی زیارت ہوتی ہے۔ وہ پتھر آج تک موجود ہے جس پہ کھڑے ہو کر اللہ کے خلیل نے بیت اللہ کو تعمیر کیا، بیت اللہ شریف کی بنیادوں کو اٹھایا۔ وہ جنت سے پتھر لایا گیا، اس پتھر کی خصوصیت یہ تھی اللہ کے خلیل بیت اللہ کو تعمیر کرنے کے لیے کھڑے ہوتے، جتنا بلند ہونے کی ضرورت ہوتی اللہ پتھر کو حکم دیتا، پتھر خود بلند ہو جاتا۔ بیت اللہ شریف کی تعمیر کرتے رہے، بیت اللہ شریف کو اٹھاتے رہے، وہ پتھر بلند ہوتا رہا۔ بیت اللہ شریف کو بنانے کے بعد اللہ کے حضور قبولیت کی دعا بھی فرمائی، خالق اسے قبول فرما لیجئے، میرے مالک اسے قبول فرما لیجئے۔ ساتھ اگلی دعا بھی یہ فرمائی، اے پروردگار اپنے آخری نبی کو یہاں پر مبعوث فرما دینا۔ بیت اللہ شریف تعمیر، حضرت ابراہیم خلیل اللہ تعمیر کیا بیت اللہ شریف کو۔ وہ پتھر آج بھی موجود ہے، مقام ابراہیم کے نام سے مشہور ہے، اس پہ ان کے قدموں کے نشان، انگلیوں کے نشان آج بھی ہیں۔ جانے والے دیکھتے ہیں، زیارت کرنے والوں کو موقع ملتا ہے، طواف ہوتا ہے، ساتھ وہاں سے بھی گزرنا ہوتا ہے، وہ ساتھ ساتھ پتھر اٹھتا جاتا، بلندی تک لے کر جاتا، اللہ کا گھر بنتا۔ دعا کی یا اللہ اسے قبول فرما لے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے جب بھی کسی عمل کے اللہ توفیق عطا کر دے تو پہلے نمبر پہ اس کی قبولیت کی دعا۔ نماز پڑھی اللہ آپ کی توفیق سے، اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ ایک ہی کمرے میں دو بندے سو رہے ہوتے، ایک نماز کے لیے آ جاتا ہے، ایک سویا رہ جاتا ہے۔ جو آ گیا اسے اللہ نے قبول کیا، توفیق دی، جو غفلت سے پڑا ہوا اللہ نے اسے بلایا ہی نہیں، اسے توفیق ہی نہیں دی۔ اپنے گھر ہر کوئی کسی کو نہیں بلاتا، جس پہ اللہ نظر رحمت فرماتا ہے اسے بلاتا ہے۔ اترایا نہ کرو نمازیں چھوڑ کر، توبہ کیا کرو کہ مجھ میں کیا خامی ہے کہ میرا رب مجھے توفیق نہیں دے رہا۔ اس پہ رونا چاہیے، اس پہ خوش نہیں ہونا چاہیے کہ ہم دونوں اکٹھے ایک جگہ سو رہے تھے، وہ چلا گیا نماز کے لیے، میں نہیں جا سکا۔ دل میں درد ہو، دل میں تکلیف ہو، احساس ہو وہ کیسے گیا اور میں کیسے رہ گیا۔ جب جستجو ہوگی، تکلیف ہوگی، اللہ اسے بھی توفیق عطا فرما دے گا۔ کیا دعا فرمائی، یا اللہ اسے قبول کر لیجئے، آخری نبی کو یہاں مبعوث فرما دیجئے۔ پھر اگلا حکم ملا، تعمیر ہو گیا، میرے خلیل اب آپ حج کا اعلان بھی کر دیجئے۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ، حج کا اعلان کیجئے۔ روایات میں ہے، کتابوں میں ہے، یا اللہ کہاں کھڑا ہو کر کروں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس پتھر پہ کھڑے ہو کے میرا گھر بنایا ہے اسی پہ اعلان بھی کیجئے، اسی پہ کھڑے ہو کے اعلان کیجئے، لوگوں کو بلائیے حج کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے آواز لگائی، لوگوں کے اندر اعلان کیا گیا، اللہ کا گھر تعمیر کر دیا گیا، بیت اللہ شریف کو بنا دیا گیا، نماز کے لیے بنایا گیا، دعا کرنے کے لیے بنایا گیا، ذکر و اذکار کے لیے تعمیر کیا گیا، طواف کرنے کے لیے تعمیر کیا گیا ہے، حج کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ انہوں نے لوگوں کے اندر اعلان فرمایا، اعلان ہوا لوگوں آ جاؤ اللہ کے گھر عبادت کے لیے آ جاؤ،
جاؤ، طواف کرنے کے لیے آ جاؤ، عمرہ کرنے کے لیے آ جاؤ، حج کرنے کے لیے آ جاؤ، اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے آ جاؤ۔ اللہ نے ان کی آواز کو اتنا بلند کیا، مشرق کے کونے میں بھی آواز کو پہنچایا، مغرب کے کونے میں بھی آواز کو پہنچایا، شمال اور جنوب چاروں اطراف میں اللہ نے ان کی آواز کو پہنچایا، یہاں تک کہ عالم ارواح تک بھی آواز گئی۔ جس نے جتنی مرتبہ کہا لبیک اللہم لبیک، اتنی مرتبہ وہ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے بیت اللہ جائے گا۔ اعلان ہوا حج کے لیے آؤ، اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے آؤ، سارے عالم میں اللہ نے آواز پہنچائی، سارے عالم میں پہنچائی، اور لوگ حج کے لیے آنا شروع ہو گئے، حج شروع ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے اسی جگہ مبعوث فرمایا، روح زمین پر سب سے قیمتی جگہ۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ بیت اللہ شریف کی جو زمین ہے، جو جگہ ہے بیت اللہ شریف جہاں پر ہے، یہ پوری روح زمین کا درمیان کا حصہ ہے، یہ درمیان میں ہے، مشرق مغرب شمال جنوب جس طرف سے بھی دیکھا جائے، یہ درمیان میں اللہ نے اپنا گھر قائم فرمایا کہ چاروں اطراف سے لوگ آئیں، حج کریں، عمرہ کریں، میرے گھر کی زیارت کریں۔ اسی لیے امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ، اللہ نے تم پر حج کو فرض قرار دیا، زندگی میں حج فرض کیا گیا ہے۔ پھر ایک حدیث میں ارشاد فرمایا جس پہ اللہ نے حج کو فرض کیا، فرض ہونے کے بعد بھی وہ حج کرنے کے لیے نہیں گیا، اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے نہیں گیا، کوئی رکاوٹ بھی نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی پریشانی نہیں، جان بوجھ کے وہ حج کے لیے نہ جا سکا۔ میرے آقا نے اتنی ناراض کا اظہار فرمایا وہ یہودی ہو کے مرے، وہ عیسائی ہو کر مرے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ جس پہ حج فرض ہے، فرمایا استطاعت ہے، کوئی رکاوٹ بھی نہیں، بیماری نہیں، کوئی ظالم بادشاہ کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں، جا سکتا ہے پھر بھی نہیں جاتا۔ فرمایا اللہ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کو ایسے بندے کی کوئی فکر نہیں، چاہے وہ یہودی ہو کے مرے، چاہے وہ عیسائی ہو کے مرے۔ اس سے زیادہ سخت ناراضگی کا اظہار نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ ایمان کتنا محبوب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مارے کھائی ہیں کلمہ پڑھانے کے لیے، لوگوں تک دین پہنچانے کے لیے، اسلام بتانے کے لیے، لیکن جس پہ حج فرض ہو نہیں آتا تو اس قدر ناراض ہوئے کہ استطاعت ہے، اتنی بابرکت جگہ ہے، پھر بھی نہیں آتا، چاہے وہ یہودی ہو کے مرے، چاہے وہ عیسائی ہو کے مرے، اللہ کو اس شخص کی کوئی فکر نہیں ہے۔ جس کو وہاں جانے کو بھی دل نہ کرتا ہو، اس کے اندر کیا ایمان ہے؟ جس کا اللہ کو گھر کو دیکھنے کو من نہ کرتا ہو، اس کے اندر کیا ایمان ہے؟ اور اللہ کے گھر کی یہ برکت ہے کہ پچھلے سارے گناہوں کو معاف کرا دیتا ہے۔ اچھا، حضرت عمرو بن العاص، توجہ کریں، بڑا دلچسپ ہوا کہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیمار ہوئے، آخری ان کا وقت ہے، ان کے بیٹے ان کے پاس بیٹھے ہوئے، انہوں نے اپنا رخ دیوار کی طرف کر لیا، رو رہے ہیں، آخری ٹائم، بالکل آخری وقت، آنکھوں سے آنسو برس رہے ہیں۔ ان کے بیٹے نے کوئی بات چیت کی، تھوڑا بہت اپنی طرف متوجہ کیا تو انہوں نے اپنا چہرہ اپنے بیٹے کی طرف کیا، چہرہ کرنے کے بعد کہنے لگے کہ اب میرا آخری وقت ہے تو میں تمہیں یہ بتاؤں کہ میں اسلام کیسے لایا تھا۔ اپنے آخری وقت اپنے اسلام لانے کا واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ کہنے لگے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اوپر تشریف لے جائیں، اوپر انشاءاللہ حالوں میں جگہ ہوگی، ساتھی اوپر چلے جائیں، دعا بھی فرمائیں، اللہ باہر کے کام میں آسانی فرمائے۔ چل تو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہر رکاوٹیں دور فرمائے اور اپنی خصوصی رحمت فرمائے، اور خاص طور پہ یہ دعا کیا کرو اللہ تعالیٰ اس مسجد کی مزید توسیع فرمائے، ضرورت ہے بہت۔
بس کچھ رکاوٹیں ہیں، دعا فرماتے رہیں، اللہ انشاءاللہ کھولتا رہے گا۔ اس کے لیے بھی دعا کریں، باہر مٹی کی کافی ضرورت ہے، کچھ آ گئی ہے، تعاون بھی کریں، کوشش بھی کریں، دعا کریں، اصل تو ہے انشاءاللہ اللہ پھر رحمت فرمائے گا۔ بہرحال تو حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا رحمت والا دایاں ہاتھ آگے فرمائیے، میں بیعت کرنا چاہتا ہوں اسلام کی پر، میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، مسلمان ہونا چاہتا ہوں، آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ آگے کیا، اپنا دایاں ہاتھ آگے کیا تو حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ تعاون جاری رکھیں، بات کی طرف بھی توجہ رکھیں، فرماتے ہیں حضور نے اپنا یوں دایاں ہاتھ آگے پھیلایا ہوا، میں بیعت کرنے کے لیے ہاتھ آگے میں نے بڑھایا، ہاتھ پر رکھنے کے لیے قریب لے جا کر فرماتے میں نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، پیچھے کو کر لیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر کیا ہوا؟ ابھی تو کہہ رہے تھے بیعت کرنا چاہتا ہوں آپ کے ہاتھ پر اور ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس وقت بیعت کروں گا جب آپ میری ایک شرط مان لیں گے، میں اس وقت بیعت کروں گا جب آپ میری ایک شرط مان لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر بتا تیری کیا شرط ہے؟ سبحان اللہ، نبیوں کے نبی ہیں، تاجدار مدینہ ہیں، رحمت للعالمین ہیں، تشریف فرما ہے، صحابی بیعت کرنا چاہتا ہے لیکن ساتھ شرط لگا رہا ہے، یا رسول اللہ میری ایک شرط ہے آپ مان لیجئے۔ آپ نے فرمایا بیان کرو کیا چاہتے ہو، کیا شرط ہے؟ کہنے لگا میری شرط یہ ہے کہ جب میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ کوئی دنیا کی نہیں، کوئی مال و متاع کی نہیں، کوئی دنیا کے مال و دولت اور ترقی کی نہیں ہے، یا رسول اللہ بیعت کرنا چاہتا ہوں، صرف یہ شرط ہے آپ دعا فرما دیجئے، رحمت فرمائیے، اللہ میرے گناہوں کو، پچھلے گناہوں کو معاف کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر یاد رکھ اسلام اپنے پہلے گناہوں کو خود ہی مٹا دیتا ہے، یہ اسلام کی پاور ہے، یہ کلمے کی طاقت ہے، یہ ایمان کی طاقت ہے۔ فرمایا جب تو کلمہ پڑھے گا، جب تو گواہی دے گا اللہ تیرے پچھلے گناہ معاف کر دے گا۔ پھر فرمایا ہجرت، جو اللہ کے لیے ہجرت کرتا ہے ہجرت بھی انسان کے گناہوں کو معاف کرا دیتی ہے۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا اے عمر جو اللہ کے لیے حج کرتا ہے اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو انہوں نے حضور کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں فرمائی، اسلام پچھلے گناہ معاف، ہجرت اللہ کے دین کے لیے گناہ معاف، تیسرے نمبر پر حج کرو اللہ کے لیے جاؤ، فرمایا حج پچھلے گناہوں کو معاف کروا دیتا ہے، پچھلے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، فرمایا جس نے حج کیا لیکن اس میں کوئی بیہودہ بات نہ کرے، اس میں غلط حرکتیں نہ کرے، مہمان ہے اللہ کا، مہمان اپنا خیال کرے کہ میں حج کے لیے آیا ہوں، فرمایا گناہ نہ کرے، حج کے ارکان پورے ادا کرے، فرمایا وہ اپنے گھر اس حال میں لوٹتا ہے اللہ اسے گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا گویا آج ہی اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہے۔ رجع کیوم ولدتہ امہ، اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پہ فرمایا الحاج والعمار وفد اللہ، فرمایا حج پر آنے والا، عمرے پر آنے والا، یہ دونوں اللہ کے مہمان ہیں، یہ اللہ کے مہمان ہیں، جو اللہ کے گھر میں آتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہے۔ فرمایا ان دعوہم اجابہم، یہ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ وَإِنِ اسْتَغْفَرُوهُ غَفَرَ لَهُمْ،
یہ جب بھی توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اللہ ان کی استغفار کو قبول فرما لیتا ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا جس کے حج کو اللہ نے قبول کر لیا، حج مبرور، فرمایا قبول حج کا بدلہ جنت کے سوا کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ کتنی بڑی بشارت ہے، فرمایا حج مقبول حج، جنت کے سوا فرمایا اس کا کوئی بدلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جس کے حج کو اللہ نے قبول فرما لیا، اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا ہی فرمائے گا۔